کیا لگتا ہے ہمارے جہازوں کی حالت کیا ہے, مینٹیننس کتنی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے عدیہ کہ اٹ از ناٹ فیئر ٹو blame the pilot solely. جی Because if the pilot is dead, you know, اب ہم اس کو blame کریں تو it's not fair, he can't defend himself. But you see, there are a lot of climatic, weather condition, atmospheric conditions, جیسے وہ بتا رہے تھے کہ wind shear ہوتا ہے. اس میں ایک اور phenomena ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں micro burst. Sudden air اوپر سے throw ہوتی ہے جو کہ hot air rise ہو رہی ہوتی ہے اور وہ sudden cloud burst ہوتا ہے. اور وہ مائکرو برسٹ جو ہوتا ہے وہ جہاز کو اتنی تیزی سے نیچے پھینکتا ہے کہ اٹ کین کریش. اور اٹ ہیز ناٹ اونلی ہیپنڈ ہیئر ان دس ایئر کرافٹ, اٹ ہیز ہیپنڈ ان امریکہ آلسو. کئی جگہ پہ یہ پہلے بھی ہوا ہے یہ فنومنا. لیکن سر جب ہم آرٹیکلز پڑھتے ہیں ہر جگہ جو لکھ رہے ہیں ایکسپرٹس, کرٹکس, وہ اگری نہیں کرتے اس بات سے. وہ کہتے ہیں کہ جی 40 سال پرانا پلین جو اپنے آورز پورے کر چکا تھا اور جس کی مینٹیننس بھی صحیح نہیں ہوتی, اس کو ہم بھیجتے ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ کہ جی چلو جی فلائی کرو. جو ہے نا جی سرٹیفکیشن کی یا ایئر ورتھینس کی آف دا ایئر کرافٹ, وہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے سول ایویشن کی. سول ایویشن کی رسپانسبلٹی کو ہم بیچارے پائلٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے جو مر چکے. بالکل. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے ایئر کرافٹس کا کیا کنڈیشن ہے. بہت اور میں اگر آپ جو بات کرنا چاہتی تھی جن لوگوں سے, وہ شو پہ آنا نہیں چاہتے. میں چاہتی تھی سے بھی لوگ آئیں, بھی آئیں, سے بھی آئیں, ایسے ایویشن اداروں سے بھی آئیں, لیکن یہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے. اگر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ ہم اس لیے ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں نا. تو اس میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے, ویدر ایوری ایئر کرافٹ از اکوپڈ ود ویدر ریڈار. ویدر ریڈار وہ ڈیوائس ہے جو کہ 100 ناٹیکل مائل سے آپ کا ویدر ریڈ کر لیتا ہے. اف دیر از اے سی بی کلاؤڈ, وہ اس کو ریڈ کرتا ہے وہاں سے اور پائلٹ کو وارن کرتا ہے. اب یہ چیز سامنے کی اس کی جو بلیک باکس کی رپورٹ سے وہاں سامنے آئے گی, ویدر واز سروسیبل اور ناٹ. یہ چیز بہت بڑا. لیکن نہیں سر, آپ کو لگ نہیں رہا کہ جیسے یہ پائلٹس کو ہی مطلب سیف اس کا اسکیپ یہی ہے کہ جی پائلٹ کے اوپر بلیم کر دو, اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, ایئر لائن دھل جاتی ہے اس سے. کیونکہ دیکھیں یہ سب پائلٹس کو اب یونائٹ ہو کے اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. بیکاز دین آپ جب چلے گئے آپ کی فیملی کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے. اس آدمی کی وجہ سے 200 لوگ مرے تھے, اس آدمی کی وجہ سے اتنی جانیں گئی تھیں, پوری خاندان کے اوپر یہ ایک داغ لگ جائے گا. سو وائی ڈونٹ یو ٹیک ایکشن؟ پائلٹس کیوں نہیں ایکشن لیتے اس بات پہ کہ کیوں آپ لوگ ایسے؟ اور انویسٹیگیشن کہاں ہے بتائیں, پروف کریں, بلیک باکس بتائیں اس میں کیا تھا. نادیہ میں دیکھیں ایکسیڈنٹ جہازوں کے جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ آئی تھنک میڈیا کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اٹس سم تھنگ وچ از یو نو دے آر اسپلیشڈ آل اوور, مور پیپل, یعنی زیادہ لوگ سڑکوں پہ مرتے ہیں. مگر بہرحال دیکھیں قبل از وقت ہوگا پائلٹ کو بلیم کرنا یا کسی اور چیز کو کہنا, کیونکہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ایک سائنس ہے, سمجھ لیں بڑی تفصیل میں جانا پڑتا ہے. اور یہ اپنی ایکسپرٹیز یعنی اس میں بھی ایک بہت ڈیولپ ہو چکی ہے, ٹیکنیکل بھی اور ہیومن بھی. ایکسیڈنٹ کی وجوہات بڑی سمپلی یہاں ٹیکنیکل ہوگی, یعنی جہاز میں کوئی گڑبڑ ہے یا پائلٹ کا ہے یا ہیومن کہہ لیں جسے, جس میں ایئر ٹریفک والے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یا پھر ویدر ہے اور یا پھر سیبوٹاج ہے, یا پھر کمبینیشن آف دیز فیکٹرز کہ جی موسم خراب ہوا, اب پائلٹ ٹھیک ہے مگر ایک ٹیکنیکل فالٹ بھی آ گئی, جیسے کوئی انسٹرومنٹ خراب ہونی شروع ہو گئی, پائلٹ پہ پریشر بڑھ گیا. اب وہ مطلب کمبینیشن ہمارے لیکن انسٹرومنٹ زیادہ خراب ہوتے ہیں. نہیں میں ویسے کر, اب یہ والے کریش کی کیونکہ آئی تھنک اسی نے ساری چیز بنائی ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ فلائٹ اپنے آخری 5 یا 6 منٹ میں تھی, یعنی اس سے پہلے ایئرپلین فٹ تھا, فلائی کر رہا تھا بالکل فرسٹ کلاس, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پائلٹ بھی صحیح تھا, سب کچھ تھا. یہ اخیر لے جو 5-6 منٹ ہیں, اور اس میں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ویدر جو ہے وہ کتنا بڑا پارٹ پلے کر سکتا ہے. اور وہ مائکرو برسٹ کی جنہوں نے بات کی ہے, اس قسم کے فینومینانز, یعنی یہ سمجھے کہ جہاز کیونکہ ہوا میں اڑا ہوتا ہے, دیکھیں ہوا ضروری نہیں کہ صرف اس رخ میں جا رہی ہو یا اس رخ میں جا رہی ہو. یہ جو جب تھنڈر سٹارم ہوتے ہیں, یہ جو گرج چمک والے بادل جو ہیں, ان میں ہوا جو ہے وہ ورٹیکل بھی آتی ہے, یعنی نیچے بھی جاتی ہے اوپر بھی جاتی ہے. تو نیچے آنے والی جو مائکرو برسٹ جسے کہتے ہیں, جب وہ زمین کو ٹچ کرتی ہے تو وہ ہر ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے اپنی انسٹرومنٹس جو ہے اس میں نظر آئے گا کہ جی سپیڈ آپ کی بہت کم ہو گئی ہے یا بہت زیادہ ہو گئی ہے.
ایک یہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کا آلٹیٹیوڈ چینج ہو سکتا ہے. اب کیونکہ یہ لینڈنگ اپروچ پہ تھا، اس کا آلٹیٹیوڈ میں 2-3 ہزار فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. سو یہ بڑی کریٹیکل سٹیج He تھی. was flying at 1800 feet above ground level, or it was established on ILS glide slope, or it was I think 9 nautical miles short of runway threshold. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کپتان صاحب بائی بک فلائی کر رہے ہوتے اکارڈنگ ٹو، تو اس میں ان کو یا تو گو راؤنڈ دیتے، یا ایک ہمارے ایویشن میں ایک چیز بنی ہے، جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیسٹینیشن اور ایک چیز ہوتی ہے الٹرنیٹ. وہ الٹرنیٹ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ انہی ایمرجنسیز کو میٹ کرنے کے لیے آف کورس. تو ان کو جب آپ فلائٹ پلان سبمٹ کرتے ہیں ایک جگہ، تو وہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ اس فلائٹ کے اندر الٹرنیٹ واز لاہور اینڈ ملتان. بالکل. اب وائی انہوں نے، اگر وہ بائی بک فلائی کرتے کہ وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے سوری ویدر خراب ہے، میں ایک اٹیمپٹ کرتا ہوں، ایک گو راؤنڈ کرتا ہوں. تو لاہور کیوں نہیں گئی فلائٹ؟ تو میں وائدر یہ لاہور سے ٹیک آف کر کے آئے ہیں. تو یہ پائلٹ کی ڈیسیجن تھی یا یہ کس کی ڈیسیجن؟ ویدر خراب والی جو بات ہو رہی ہے، میٹ آفس نے وارننگ دی تھی، وہ جو سی بی کلاؤڈ کو بلیم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ گرا، اس کو اوائڈ کرنا ان کی ڈیوٹی تھی. میٹ آفس نے کہا 4 بجے ان کو وارننگ دی وہ کلاؤڈ ہے آپ مت جائیں قریب. اس کے بعد 6 بجے پھر وارننگ دی کہ آپ مت قریب جائیں. تو ویئر واز دا پائلٹ؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ جب وہ وارننگ آ رہی ہے تو میں اس کلاؤڈ کے اندر کیوں جاؤں؟ وہ الگ ایشو ہے کہ وہ کلاؤڈ لے کے نیچے چلا جائے. یہ نہیں ہوتی ہے وارننگ، پائلٹس کا اتنا لائٹ لیتے ہیں. میں اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں. Why they have not bothered? گیٹنگ آف ٹریک. وہ کسی کلاؤڈ میں نہیں گیا، کلاؤڈ ایئر فیلڈ کے آس پاس تھا، ایئر فیلڈ کے اوپر نہیں تھا. ویدر واز کلیئر اکارڈنگ ٹو، مطلب جب آپ کو رن وے نظر آ رہا ہے آپ کے لیے ویدر کلیئر ہے. ویدر کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر بیڈ ویدر ہے وہ ایئر ٹریفک کنٹرول ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایئر فیلڈ از کلوزڈ، یعنی ٹوٹلی کلوزڈ. پائلٹ کی پھر وہ نہیں ہوتی اس میں ڈیسیجن. پائلٹ ڈسکریشن نہیں ہاں، ہوتی. یہاں پہ سرٹن جب اس لمٹ قسم کی ہو تو اس میں پائلٹ ڈسکریشن ہے. اس کے بعد آپ کی جیسے کیپٹن صاحب بتا رہے ہیں انسٹرومنٹیشن کی بھی ہوتی ہے. کچھ ایئر فیلڈز کے اوپر انسٹرومنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو آٹومیٹک لینڈنگ کرا سکتی ہیں. یہ جو ونڈ شیئر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی ایئر فیلڈ پہ یہ نہیں ہے، مگر امریکہ میں دوسرے ملکوں میں لو لیول ونڈ شیئر انسٹرومنٹیشن ہے باقاعدہ لگی ہوئی جو وارن کرتی ہے کہ جی یہاں پہ ونڈ شیئر ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جی، اس میں بڑے فیکٹر ہیں. مطلب میں وہ جو بات کرتا کہ جی کمبینیشن ہے. جی جی. تو کیپٹن عمیر صاحب اگر آپ اس ایسی کنڈیشن میں ہوتے آپ کیا کرتے؟ I should have diverted. ڈیفینیٹلی میرے پاس بائی بک پہ چلتا تو میں اپنی یعنی زندگی کیوں خطرے میں ڈالتا. اس میں ایک بڑا پریشر تھا کپتان صاحب، کیونکہ پہلی سارٹی تھی، پہلی فلائٹ تھی. اگر وہ ڈائیورٹ کر جاتے تو وہ لاہور آتے، اس کی ایکسٹرا فیول کاسٹ پڑتی. ان کی ایکسپلینیشن ہوتی لینڈنگ چارجز دینے پڑتے وٹ ایور. سو تو انہوں نے یہ فیل جی آئی ول میک اٹ. Our pilots are still really good. And although I'm still a training pilot and I'm still in school, لیکن مجھے اس میں سسٹم کی گڑبڑ لگتی ہے کہ جی جو پائلٹ کی غلطی، you see, we are taught day one سے ہمیں صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے which is safety, 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 safety. From day one that آپ کا مطلب یہ نہ ہو تو آپ یہ کر لیں، یہ نہ ہو، آپ نے بس اپنی جان بچانی ہے جس طرح مرضی آپ کریں. you have to take orders, don't question your superior. You just have to save yourself and you have to save the lives of the people that you're carrying. سر مجھے آپ بتائیں کہ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کی مینٹیننس کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے جہاز کی لیز سے زیادہ؟ آف کورس مینٹیننس کاسٹ تو ایوری ایئر لائن ہیز ٹو بلڈ ان دیٹ کاسٹ اینڈ اٹ از اے فینومینل کاسٹ. کافی کاسٹ ہوتی ہے اور اس کو وہ ریگولرلی کرواتے بھی رہتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز اگر وہ نہ کروائیں تو ان کو سرٹیفکیشن نہیں ملتی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے جہازوں کی کتنی مینٹیننس جہازوں ہوتی کی ہے؟ مینٹیننس جو ہے جی وہ بہت اچھی طرح کی جاتی ہے. اس کی انسپیکشن بھی بہت اچھی طرح کی جاتی ہے. مجھے ایئر لائنز کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے بٹ میں اپنے فلائنگ کلب کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے فلائنگ کلب میں جو ہمارے انجینئرز ہیں اور جو سارے مینٹیننس سٹاف ہے وہ بہت ویجیلنٹ ہے اور ہمیں بہت سول ایویشن کی طرف سے بھی ہمیں کڑی نظر رکھی جاتی ہے ہمارے پہ. اچھا. اور بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے. اور پیپر ورک جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ وہ پیپر ورک بھی پورا ہونا ضروری ہے. پھر بھی کہہ رہے مینٹیننس ہوتی ہے تو میں پوچھوں گی بریک کے بعد آپ سے کیوں کہ ہمارے جہاز ٹیک آف کے بعد اتنے کھڑکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ایک نٹ بولٹ جو ہے نا ابھی باہر آ جانا ہے اور جو ٹرالیاں ہیں وہ بھڑک گر رہی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر اڑ رہی ہوتی ہے لگتا ہے چھت اڑ جائے گی.
اتنا خوفناک ایکسپیرینس ہے جہازوں میں اب سفر کرنا, ٹیک آف, اور وہ ایک عجیب سی اسمیل, باتھ روم کا حال, کارپیٹ جو ہے گھسے پٹے. ایک سیٹ تو ہماری سہیلی بیٹھی تھی, کہتی رسی سے باندھا ہوا تھا اس کو کہ اڑ نہ جائے. یہ تو حال ہے ہمارے جہازوں کا سر. اور آپ کہتے ہیں مینٹیننس ہوتی ہے ہمارے جہازوں کی. بات کریں گے آفٹر دا بریک. آپ جس جہاز میں بیٹھے نا سر, صرف اسی کی مینٹیننس ہوئی ہے. جہاں اتنی کرپشن ہو رہی ہے تو وہاں یہ جہازوں میں بھی کیا کسر چھوڑ جاتے ہیں؟ جو ساری باتیں نکل رہی ہیں, یعنی